बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इमरान खान ने 2 रोज कबल मास्टर स्ट्रोक क्या खेली कि किसी से कैच ही नहीं पकड़ा जा रहा और इनको पता ही नहीं चल रहा कि बॉल वापस आएगी तो किस तरफ आके गिरेगी। तो सारे ऐसा लग रहा है जैसे ये 12 पीडीएम के खिलाड़ी और इनके कुछ मजबूत किस्म के दोस्त आवाजें जो है मीडिया की, एंकर्स कह लें, साफियाजात कह लें, वो तमाम को समझ नहीं बॉल ने आना किस तरफ है। सारे आसमान की तरफ देखी जा रहे हैं। चाहे ये इनकी बुखलाहट का आलम ये है, चाहे हामिद मीर साहब जैसे सहाफ़ी हजरात हों, वो धमकियों पे आ गए हैं बाकायदा। और उन्होंने आज बहुत 2 जुमलों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, उस पर भी हमने बात करी। मौलाना फजलुर रहमान की मुग़लज़ात देख के आप कपड़े ही फाड़ दिए इमरान खान ने, इनका वो जुब्बा ही फाड़ दिया है जिसमें कहीं कहा जाता था कि ये जमीयत उलमा इस्लाम कोई मजहबी अक्कासी है, किसी ऐसी तंजीम है जो मजहबी जमात है। उन्होंने बिल्कुल उनके वो जो साइड टेबल गुफ्तगू होती है ना, जो कॉर्नर टेबल, वही उन्होंने शुरू कर दिए। इनकी फर्स्ट मुंह सूजा हुआ जी, बल्कि फाड़ फूट दिया इमरान खान साहब ने मुंह। इस तरीके से वो पेश कर रहे हैं। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने सुबह क्या कहा, उसके बाद उस पर मुकर्रर जी एक सहाफ़ी के सवाल पे हमने कहा था, यानी बड़ी बुखलाहट है और इनको समझ नहीं आता। एक सुराख बंद करते हैं दूसरे सुराख पे। जो पंजाब का तो अदम एतमाद ही खत्म हो गया ना, चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब वो नहीं होना, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है जी, कोई कानूनी तरीका ही नहीं है। इतना हौसला मिल चुका है इमरान खान साहब को कि जो इमरान खान जिसने सबको सरप्राइज दिया था, अपने तमाम पुलिस को सरप्राइज दिया था, शाह महमूद कुरैशी तक को सरप्राइज दिया था, सिंध असम्बली के अरकान को तो बहुत दूर की बात, या केपी के अरकान तो बहुत दूर की बात, या बलोचिस्तान के अरकान को तो बहुत दूर की बात। सिचुएशन इतनी मज़ेदार है, जहाँ फेयरवेल चल रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हो गई, अलविदाई मुलाकात हो गई, उधर कोर कमांडर इजलास भी हो गया, सदर मुमलिका से भी मुलाकात हो गई, यानी ये सब हो गया। और एक आज ज़बरदस्त किस्म का डिनर भी है जिसमें ये सारे मिल के बैठ के वो खाना वाना भी खाएंगे। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे जा रही है, लेकिन असल मामलात कहाँ हैं वो ज़रा आपको बताना जी। हुकूमती हलकों के अलावा हुकूमती हलकों के करीब जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जिसमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, बल्कि खुल के खेलना शुरू कर दिया कि टाइम लाइन है, ताकि उन उंगली कटवा के उन शहीदों में नाम लिखा। देखे हम उस वक्त भी बोलते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर बोला था, असतूर के ऊपर, उनकी बीवी और फैमिली और फायर और गोलियां उन तब पे चले गए थे। फिर 9 माह ये नज़र नहीं आए थे, 9 माह ये स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं थे, इदारे ने डिसोन कर दिया था हामिद मीर साहब को। तो लेकिन अब हामिद मीर साहब को डेफिनेटली कहीं से खबर पहुँची है, और ख़बर पहुँची तो एक दिन में क्या कर लेगी इस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने क्या कहा हामिद मीर साहब ने, बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान के साथ नया खेल शुरू होने लगा। वेल इन्फॉर्म्ड, मैंने बोला हुकूमती हलकों के बहुत करीब है हामिद मीर साहब, और उनकी इंफॉर्मेशन बहुत दुरुस्त भी होती है। उन्हें कहा इमरान खान के साथ नया खेल शुरू होगा, वो फ्यूचर फोर्स ही कर रहे हैं। उन्हें कहा जनरल बाजवा से उनके असासों का हिसाब मांगने वालों को अपना हिसाब देना होगा, ये इमरान खान साहब को कह रहे हो। ठीक है जी। हालांकि अहमद नूरानी की रिपोर्ट थी, उसको इंश्योर कंफर्म किया इसहाक डार साहब ने, और फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इस्तेमाल किया, फिर 2 दिन बाद DGI-SPR की क्लैरिफिकेशन आ गई। लेकिन हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उनको अपना हिसाब देने, सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं इमरान खान साहब को, देनी होगी। उन्हें कहा यह हिसाब मुकम्मल जब होगा, यानी इमरान खान साहब को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वो बकौल हामिद मीर साहब, होगा तो तब जाके नए इंतखाब होंगे। ये उन्होंने फोर्स ही कर दिया जी अपनी इंफॉर्मेशन की बिना पर। उन्हें कहा शायद, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, लेकिन शायद हम इमरान खान साहब के फैज़ से महरूम हो जाएंगे। यानी जनरल फैज़ की बात करो, जिनसे मुतल्लिक उन्होंने, जनरल फैज़ आपको पता है, इमरान खान साहब और जनरल फैज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है। सॉरी, इमरान खान साहब कह रहा हूँ, हामिद मीर साहब और जनरल फैज़, ये इल्ज़ाम लगाया था ना उन्होंने असतूर पे मारने के लिए कि जी वो आए हैं इशारों के नायों में, वो जो एक जलसा किया था असतूर के हवाले से। तो उन्होंने आज अपना वो अलाई साहब भी कर दिया, क्योंकि अब जनरल फैज़ के भी इस्तीफ़े की ख़बरें चल रही हैं। खैर आज कोर कमांडर इजलास में वो मौजूद थे, तो वो भी सारी ख़बरें चल रही हैं। तो बहरहाल ये तो सब चल रहा है जी। अच्छा, मतलब है कि कोई खेल खेला जा रहा है, और जिसके और खेल मतलब है कोई खेल खेला जाएगा, ये उनके लफ्ज़ हैं। इंतखाब होंगे लेकिन शायद हम खान साहब के फैज़ से महरूम हो जाएं जी, और कोई खेल है जो तैयार किया जा रहा है, ये उनके वर्ड्स हैं। और सियासत में खेल तो मेरे ख्याल इंतकाम को ही बोलते हैं, ऐसा ही है। तो ये किस खेल की बात कर रहे हैं? बाजवा साहब की रुखसती के बाद एहसास होगा इमरान खान साहब को कि उनके पास ऊपर जो साया था ना, वो बाजवा साहब ही थे। यानी
وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کریں. میں ان 2 جملوں میں نا 2 لائن میں بڑی باتیں کی حامد میر صاحب نے. میں عامر میر صاحب کی باتیں لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتا, میں نان سیریس وے میں حامد میر صاحب کی باتیں نہیں لے سکتا. تو انہوں نے کہا حکومت کے عزائم بتایا انہوں نے کہ حکومت یہ کرے گی اس اسٹیبلشمنٹ کے جانے کے بعد, ٹھیک ہے. اور حکومت نے بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ اے پولیٹیکل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو عمران خان صاحب کے اوپر ہارڈ ٹائم لا کے وہ چیک کریں گے کہ اے پولیٹیکل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. سمجھیں نا آپ ساری گیم کو. حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب اسٹیبلشمنٹ کو چیک کرنے کے بعد اپنا بیانیہ بنائیں گے نا. وہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لانا, کس گراؤنڈ پہ لانا ہے, کون سی گراؤنڈ ہے, کون سا بیانیہ ہوگا, یہ ساری گیم ہے. یہ میری بات ویڈیو لکھ لیں آپ کہیں, ویڈیو کے یہ الفاظ سے ہی. انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی عمران خان صاحب کے اوپر, اس کے علاوہ اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ نااہل ہو سکتے ہیں, یعنی عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کر دیا جائے, اور جو خود بھی وہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جا کے الیکشن ہوں گے. اچھا, یہ تمام اشارے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی کہا ہے کہ یہ اے پولیٹیکل نظر نہیں آ رہی مستقبل میں حامد میر صاحب کو. تو میں نے کہا یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ انہوں نے اس ساتھ سے لگا. اب اعظم سواتی کی کچھ خبر بتا دوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان صاحب کو کتنا کہاں سے حوصلہ مل رہا ہے, جہاں استعفوں کی بارشیں آئی ہوئی جی, اور کہاں ایک تو پوری اسمبلی سے ہی آ گئے. اعظم سواتی جی, درج مقدمات جو ان کے اوپر ہوئے 30 سے زیادہ کہا جا رہا ہے پورے ملک میں, وہ ایک ٹویٹ کے اوپر, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دے دی ہے. اور جو درخواست دی ہے, انہوں نے کہا میں پیشی پہ آیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ میری درخواستیں میرے اوپر ہوئی ہیں تو مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, یہ میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں, مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, میرے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو سکتا ہے. تو عدالت سے درخواست کر رہا ہوں کہ بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دیں. یہ خطرناک درخواست ہے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے, خطرناک درخواست ہے. 30 ایف آئی آریں ہو جانا شیری مزاری کی بیٹی کے اوپر نہیں ہوئی تھی, ایمان مزاری کے اوپر. یہ بہت ہی خطرناک درخواست ہے جو انہوں نے دی ہے. تو بہرحال میں نے کہا میں اس کا آپ کو فالو اپ تو دینا ہی دینا اسٹوری کا. اب آ جاؤں جی مولانا فضل الرحمان جی, اتنی گندی زبان پاکستان کی عورتوں سے متعلق, پاکستان کے بیٹوں سے متعلق. مجھے نہیں پتا وہ کن عورتوں کی بات کر رہے ہیں, میں تو لگا بھی نہیں سکتا. انہیں کہ عمران خان کے فالورز ایسے ہیں, ناؤز باللہ من ذالک, گناہ کبیرہ کے بعد بھی کہیں گے کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا. کہتے ایسی نسل پیدا کر دی ہے. بھائی اتنی تاثیر اپنے اندر پیدا کرو, سڑتے کیوں ہو عمران سے, حسد کیوں کر رہے ہو. بینگا عالم اپنے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دیتے اپنے علم کی کہ لوگ وارفتگی کا یہ مظاہرہ کرتے کہ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان لگا دیتے. آپ پاکستان کی تمام اسمبلیوں سے جیت کے آپ 2/3 میجارٹی کا کلین سویپ لے لیتے. اتنا مذہب میں آپ کی چاشنی ہوتی. بتا دینا, سمدھی آپ نے گورنر لگایا, بیٹا آپ نے منسٹر لگایا, بھائی آپ نے سینیٹر لگایا, اور سمدھی کے اور پتہ نہیں کس کو آپ نے پشاور کا میئر. آپ کا تو پورا خاندان ہی رچا بسا ہے. آپ نے پاکستان کی عورتوں کی توہین کی ہے, صرف توہین کی. میں کیا بولوں یار, میں کیا بولوں. اتنی گندی زبان, اور یہ گندی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں الف ننگا کی ہے جی. یہ فرسٹریشن ہے مولانا فضل الرحمان کی, یہ ذہنی دباؤ ہے جو دماغ پہ ان کے چڑھ چکا ہے بالکل. عمران خان ان کے سر پر سوار ہو چکا ہے, ان کے منہ سجا کے رکھ دیے, بلکہ میں منہ نہیں, ان کا جبہ پھاڑ کے رکھ دیا جی عمران خان صاحب نے ان باتوں سے. میں اتنا تو کہوں نا, آپ کے لیے وہ کسی اور کی ماں ہوگی, پاکستان کی ساری مائیں میری ماں ہیں, ساری بہنیں ہماری بہنیں ہیں. میں نے جے یو آئی کے پاکٹ کے اندر, یا نون لیگ کی پاکٹ کے اندر, یا پیپلز پارٹی کی پاکٹ کے اندر, یا پی ٹی آئی کی پاکٹ کے اندر نہیں ڈالا. میں نے نہیں ڈالا. آپ جیسے لوگ مذہبی لبادے پہن کے, پتہ چل گیا کہ عمران خان ادھر آ گیا, آپ کے اتارنا نہیں چاہا, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں نے کدھر کس مقام پہ کیا بات کرنی ہے. لیکن بہرحال ابھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کیا ری ایکشن آتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں نون لیگ کا کیا ری ایکشن آتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں تو میں تو وٹنس ہوں آپ کے بھی جلسوں کا, میں تو وٹنس ہوں نون لیگ کے بھی جلسوں کا, میں تو وٹنس ہوں پی ٹی آئی کے بھی جلسوں کا. میں تو سب کو فیلڈ میں کور کرتا ہوں. ہمارا منہ بند رکھوائیں سر, سب سے بہتر چیز ہے. لیکن بہرحال عمران نے سارے لبادے نا پھاڑ کے رکھ دیے, آشکار کر دیا مولانا فضل الرحمان کا اصل چہرہ. اصل
مولانا فضل الرحمان صاحب سب کے سامنے بالکل اوپن اینڈ شٹ کر کے رکھ دیا. اچھا اب آ جاؤں اگلی چیز. الیکشن کمیشن اپنے بیان سے مکر گئی. صبح میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ضمنی انتخاب کرا دیں گے جی پاکستان کی 64% نشستوں کے اوپر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عدالت کے کرے گا. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نے رول دیا پکڑ کے ان کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کر کے. دیکھو یہ الیکشن کمیشن بول رہا ہے, حکومت بول رہی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے, ضمنی انتخاب کی بات ہوئی تھی, ایک صحافی نے سوال کیا تھا, ہم نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ ہم پوری صورتحال کے اندر ضمنی انتخاب کرا دیں گے. یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کی طاقت. نہیں کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی بھائی, پلیز 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 پلیز. تو انہوں نے یہ کیا ہے. تو عمران خان صاحب اس حد تک چلے ہوئے ہیں اور بونتر گئے ہیں یہ لوگ جی. اب آ جاؤں جی اس چیز کے اوپر جی, استعفوں کا سلسلہ دھڑا دھڑ شروع ہو چکا جی مسلسل. کل کے پی کے ایک ایم پی نے شروع کیا تھا, بارش کا پہلا قطرہ تھا. لوتھرا کے عامر اقبال شاہ صاحب نے بھی اسپیکر کو استعفیٰ جمع کرا دیا. بڑی بات ہے یار, یہ اعتماد کی انتہا ہے اپنے لیڈر کے اوپر, یہ حوصلہ دینے کی انتہا. عمران خان نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا, ابھی تو مشورہ ہی پورا نہیں ہوا. اعلان سے پہلے بھی مشورہ نہیں کیا تھا اور ابھی بھی مشورہ پورا نہیں. پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہونا ہے, ابھی وزرائے اعلیٰ سے میٹنگ ہونی ہے, اس سے پہلے ہی استعفے آنا شروع. سر اس پیرا پہ سوچیں آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان سے اتنی محبت. اور اطلاعات میں بتاؤں کہ 1 سے 2 دن میں پنجاب اسمبلی کے سارے استعفے جمع ہو جانے اسپیکر کے پاس, 1 سے 2 دن کے اندر. اور سن لیں, دوسری طرف سندھ اسمبلی کے 26 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, 26 کے 26 اراکین نے خرم شیر زمان کے پاس استعفے جمع کر دیے. پوری اسمبلی کے استعفے جمع ہو گئے جی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے. یعنی خان صاحب مشورہ آپ اپنی جگہ پہ کرتے رہیے گا. خان نے سب کو سرپرائز دیا تھا, یہ سب اپنی محبت میں سرپرائز دے رہے ہیں عمران خان کو. سر کرتے رہیے گا میٹنگ, یہ لیں آپ نے کہا ہے, کہا تو ہے تو اس کو ذرا پورا کر لیں. یہ ہوتی ہے محبت. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جی. دوسرا پی ڈی ایم کا بہت اچھل رہی تھی نا پنجاب کے حوالے سے. زرداری صاحب خصوصی ٹاسک لے کے پہنچ گئے تھے اور کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں گے. جب عدم اعتماد جمع کرائیں گے تو پھر اسمبلی توڑنے کا مسئلہ ہی کچھ نہیں رہے گا. نمبر گیم ہماری 186 میں نے کہا وہی نہیں پوری, لیکن بہرحال نا ایک ٹیکنیکل ایشو بیچ میں آ گیا اور وہ بڑا مزیدار ہے. اس کو کوئی وہ ہے ہی پروروگیٹو اسپیکر کا, وہ پی ٹی آئی کا اسپیکر ہے, اس کو کیسے توڑیں گے. وہ یہ کہ جب سے 4 مہینے پہلے وزیر اعلیٰ بنے ہیں نا پرویز الہی صاحب, ابھی تک وہ جو اجلاس تھا نا جس میں وزیر اعلیٰ بنے, وہ اجلاس ملتوی نہیں ہوا, ایڈجرنڈ ہی نہیں ہوا. اور ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ جب تک اجلاس ایڈجرنڈ نہیں ہوگا, اور یہ 4 مہینے سے آپ کہیں گے کیا چل رہا ہے, کوئی ایجنڈا آ جاتا ہے اس پہ بات شروع کر دیتے, بحث شروع کرتے ہیں. ایڈجسٹ ٹو بی کنٹینیو کے لفظ کے ساتھ چل رہا ہے پنجاب اسمبلی کا, ٹو بی کنٹینیو کے ساتھ. یہ ختم ہوگا تو پھر طرح کے عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی نا. یہ ختم ہی نہیں ہوا, کوئی چکر ہی نہیں ہے جی ان کا. ہاں گورنر راج ہے, اس کے لیے بھی بہت سکمس ہے, قانونی سکمس بہت ہے. ایک افراتفری ضروری ہے, ایک معاشی بدحالی بڑی ضروری ہے. اس طرح کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے پنجاب میں. تو ٹو گڈ کام چل رہا ہے. ریکویسٹ کروں گا چینل سبسکرائب کر دیں, اس کے لیے بٹن دبا دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.